الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ. جیڑا گنگا ہے ان دی مجبوری ہے، جن کو رب زبان دیتی ہے بول سکتے، محبت نال پڑھے الصلاۃ. جتنا مجمع ہے اتنی آواز کہنی محبت نال، جہاں اے عقیدہ ہے کہ میں ایجاد بہ کے محمد عربی دی ذات دی درود و سلام پڑھدا پیاں. میرے آقا میرے کو دے دے بھی پہن، میرا درود و سلام سن دے بھی پہن. وہ پڑھے الصلاۃ. اول تو گھنٹے آخر تک باواز بلند پڑھو الصلاۃ. والسلام علیکہ یا سیدی. یا میرے آقا فرمائے محبت علی میرے اتے درود و سلام پڑھے، میں اندھا درود و سلام سنتا بھی ہاں، کو پہچانتا بھی ہاں. او پڑھے الصلاۃ. والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. جندو تے رب درود پڑھے قرآن نس قطعی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب آدھے میں میرے فرشتے محمد عربی دی ذات درود و سلام پڑھتے ہیں. جندو تے رب درود پڑھے محبت نال الصلاۃ. والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معزز سامعین، نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو،
مالک کائنات دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار آمنہ دلال عبداللہ دے چند دی بارگاہ دے اندر پیش کرن تو بعد میں قرآن مجید فرقان حمید میں چوں ایک آیت دا کچھ حصہ تے ایک فرمان رسول پڑھن دا شرف حاصل کیتے دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم محفل اصالِ ثواب دی محفل ہے، دعا فرماؤ اللہ اما سین دی بخشی فرماوے، مائی صاحبہ دے درجات بلند فرماوے، اندے ورثاء کو صبر جمیل تے جر عظیم عطا فرماوے۔ حضرات محترم میرے تو پہلے تو ساں بھائی حضرت علامہ مولانا محمد حماد رضوی صاحب آپ دا خطاب دل نواز سنے، ماشاءاللہ انہیں دا جوش جذبہ انہیں دا انداز اللہ انہیں کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم بندہ نہ چیز، نہ کوئی عالم، نہ فاضل، نہ مفتی، نہ کوئی خطیب، میں ملتان دے بے تاج بادشاہ مخدوم العلماء قدوۃ الصلحاء قائد تحریک نظام مصطفیٰ پیر طریقت راہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ تے مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ خیر المعاد دا ادنا جیاں طالب العلم سبق سناون دی نیت نال برادرم عزیزم حافظ عبدالباسط آپ نے حکم فرمائے کہ سارے عزیز میرے دوست میرے کلاس فیلو بھائی محمد نوید الحسن رضوی صاحب آپ دے حکم نال اتھاں حاضری دی سعادت حاصل تھینی پئیے، دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماؤ۔ حضرات محترم توجہ فرمے سو، اگر آپ دی توجہ نہیں راسی تو انشاءاللہ مشکل تو مشکل گال بھی آسانی نال سمجھ آوے سی، اگر توجہ نہ ہو سی تو آسان گال بھی سیٹ دے اتو لنگ ہوئے سی۔ حضرات محترم بھائی نے والدین دی شان بیان کی تھی، میں بھی کچھ انشاءاللہ والدین دی عظمت انہیں دی شان آپ دے سامنے پیش کرے سان۔ سب تو پہلے سماعت فرماؤ کہ اے اصالِ ثواب دی محفل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جرا بول سکتے ایک دفعہ نہ گنے، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور دے وچ لکھ دیں، آپ فرمائیں دیں کہ ایک بندے دا قبرستان دے وچوں گزر تھے، سمجھ آندی پئی ہے نا؟ بھائی نے فرمایا کہ سریکی بولنی ہے، انشاءاللہ سارا پڑھنا سارا کچھ ہمیشہ اردو وچ ہوندے، انشاءاللہ آپ دی جڑی زبان ہے ہوندے وے تورے نال کلام کرے سو جھٹ لازا جڑا ہے آپ توجہ فرمائے سو۔ امام جلال الدین سیوطی فرمیندے کہ ایک بندے دا قبرستان وچ گزر تھے، اٹھے سارے قبرستان دے مردے جمع اکٹھے، آپ حیران تھے، پوچھیں اپنے کیا قیامت آ گئی ہے؟ سارے کٹھے ہوئے، سارے جو جمع ہی ہوئے کو قیامت آ گئی ہے؟ مردے کو آدم سنگھ قیامت نہیں آئی، 40 دن پہلے اتھو ایک بندہ گزرے، سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت پڑھ کے تمام قبرستان والے دے روح کو اصالِ ثواب کی تھی۔ 40 دن پہلے گزرے، اس سورت پڑھ کے اصالِ ثواب کی تھی، آج 40 دن تھی گئے اسا سورت اخلاص دا ثواب آپ سے تقسیم دے کریں گے۔ 40 دن پہلے گزرے، پڑھی کیا ہے سورت اخلاص پڑھ کے اصالِ ثواب کی تھی، چلا گئے 40 دن تھی گئے
وہ مردے آپس سے ثواب تقسیم پہ کریں دے لوگوں قرآن دی نکی جئی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بندہ پڑھے 40 دن تک مردے ثواب تقسیم کریں قرآن دی نکی جئی سورت ہے اے کمال ہے اے مقام ہے اے عظمت ہے جائے محمد عربی دے تحریر سپارے نازل ہے جائے محمد عربی دے پورا قرآن نازل تھے میرے آقا دا مقام ہے حضرات محترم میرے آقا دا کتنا مقام ہے بے شک کیا بات دوسری روایت سماعت فرماؤ یہ مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے مسند فردوس دہلوی دے اندر موجود ہے شعب الایمان بیہقی دے اندر بھی موجود ہے کیا بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے قبر دے اندر میت دی ایک کنڈیشن ایک صورتحال ہوندی ہے جس طرح دریا دے وچ کوئی بندہ ڈوبدا پیا ہوئے تو وہ کیا تقاضا کرن دے کہ لوگ کوئی سہارا مل ونجے کوئی بچاون والا مل ونجے عقل والے لوگ صاحب علم لوگ اتنا جلوہ گر ہو پانی دے اندر دریا دے اندر یا نہر دے اندر کوئی ڈوبدا پیا ہوئے تو اندا کیا تقاضا ہوندا یار کوئی میرے کو سہارا دیون والا ونجے بچاون والا ونجے تو ول بچاون والا بھی کوئی سجن ہوئے کوئی یار مل ونجے کوئی اپنا سنگی ساتھی مل ونجے وہ آکے مشکل وقت یار کو دے سہارا یار کو آکے یارا پریشان نہ تھی میں ہری زندہ یارا پریشان تھی وہاں دی کوئی لوڑ نہیں میں تے کو سہارا دیون واسطے موجود ہاں لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر دے وچ میت دی حالت دریا دے وچ ڈبن والے بندے دی طرح ہوندی ہے وہ ایک تقاضا کریں دے کہ میرے کو کوئی ثواب پہنچے میرے کو کوئی ایصال ثواب پہنچے وہ پہنچاون والا کون ہوئے ان دے والدین ماں باپ بھائی یا کوئی دوست ہوئے جنہوں کو ایصال ثواب کی محفل ہے بس اماں جی دے ایصال ثواب واسطے کٹھے تھے ہیں نا وہ ثواب دعائے مغفرت ایصال ثواب جڑے ویلے بھیجیں دے نگاں تو وہ جرا میت جرا مردہ قبر جو ہوندے وہ دعائے مغفرت دنیا دے وچ جو کچھ ہے سارے کو محبوب ہوندے وہ خوش تھی دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ زندہ لوگیں دا مردہ لوگیں واسطے بہترین تحفہ کوئی تحفہ دے تا خوش تھی دے نا تو تحفہ زندہ لوگیں دا مردہ واسطے تحفہ ہی ہوئے کہ انہیں واسطے دعائے مغفرت کرے حضرات محترم حدیث پاک جن میں پڑھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسان جڑے والے انسان مر ویندے انقطع عملہ ان دے اعمال منقطع تھی ویندے ختم تھی ویندے پتہ چل دے اگر کوئی اعمال کرنے تو مرن تو پہلے انسان اعمال کر گئے مرد اعمال منقطع سلسلہ ختم تھی ویندے لیکن میرے آقا مدنی لجپال فرمائے لوگوں ترائے عمل ایسے ہیں مرن تو بعد بھی مرن والے کو انسان کو ثواب ملتا رہا وہ کہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فرمائے کہ صدقۃ جاریۃ مرن والا کوئی صدقہ جاریہ کر دے کوئی نلکا کوئی پانی کوئی اس طرح دا جو بھی صدقہ جاریہ چیزاں دن علماء ونجے مخلوق خدا دی خدمت کر ونجے جڑن تک وہ صدقہ جاریہ تو لوگ مخلوق خدا فائدہ حاصل کرے سی ربوں کو ثواب دینا رہا سی دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے او علم ينتفع به مرن والا علم نافع پڑھاونے قرآن پڑھاونے حدیث پڑھاونے فقہ پڑھاونے کوئی بھی ایسا علم پڑھاونے
جے تک اندے شگرد اگا اندے شگرد قرآن و حدیث پڑھتے رہا سن مرن والا مرد ہے یا عورت ہے رب کو ثواب دے رہا سن تریجا آقا علیہ السلام نے فرمائے او ولد صالح یدعو لا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تریجا ایسا عمل ہے کہ مرن والا پچھو نیک اولاد چھوڑ بنے اور نیک اولاد اپنے والدین واسطے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اندہ ثواب بھی او دے ماں یا پیو جو بھی اس دنیا تو چلے گئے رب کو دیندہ راسی حضرات محترم والدین کی عظمت شان و شوکت آپ نے پہلے سماعت فرمائیے انسان کو دو آپشن دیں دو طریقے ایک فرما برداری تے ایک نافرمانی جڑا والدین دی فرما برداری کرنے دے رب ان کو کیا دیں دے تے جڑا نافرمانی کرنے دے رب ان کو کیا دیں دے حضرات محترم مسلم شریف جڑی گال کرے سا انشاءاللہ پکی دا ٹھکی گال ہو سی کچی گال نہ ہو سی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت جریج یہ بزرگ گزرن بہو عبادت گزارا آپ عبادت کریں دے پھر اپنی عبادت خانے آپ دی والدہ اماں نے ہاتھ چاہ کے اپنے رخساراں تے رکھیں آواز دیتی سے پتر جریج پتر اگو نماز بھی پڑھتا آواز اماں دی کرنچ پئیے دل خیال کی تیس یا اللہ اڈو اماں آواز دینی پئیے اڈو تیری عبادت نماز کیا کرا لہٰذا ان بزرگ نے اپنی نماز کو جاری رکھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوجی دفعہ اماں نے ول آواز دیتی پتر نے ول خیال کی تھی اڈو نماز رب دی عبادت تے اڈو اماں سے رہنی پئیے باہر کیف انہوں نے نماز کو جاری رکھی تریجی دفعہ اماں نے کہا کہ یا اللہ میں پتر نال علاونا چاندی ہوں کلام کرنا چاندی ہوں پتر اگو کوئی رسپانس نہیں لیتا کوئی جواب نہیں لیتا اور ماں دے دل چو نکلیے بد دعا یہ حدیث پاک دے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ میرے پتر کو اون وقت تک موت نہ دے ہوئی جڑن تک کہیں بدکار عورت دا منہ نہ دیکھی یا اللہ اون وقت تک موت نہ دے ہوئی جڑن تک کہیں بدکار عورت دا منہ نہ دیکھی آقا علیہ السلام نے فرمائے اگر ادھی ماں ارتکاب زنا دی بد دعا کر دیں رب اون قبول کر چھوڑے ماں چلی گئی ہے اس عبادت خانہ جتنے عبادت کریں دا اندھے قرب و جوار آسے پاسے ایک چرواہا آجڑی بکریاں چریں دا کرا شہر تو ایک عورت آئیے اون زنا کروائے اندھے کو حمل تھے لوگیں پوچھے دس کی کہنا حمل ہے آدھی جرا فلاں عبادت گزار بنا ودے نا اون دا حمل ہے ماں دی ود دعا قبول تھئیے یا گئے نا جڑا عبادت کریں دے رب دا ولی بنا پہ بظاہر جبے کبے دستاراں اے اوندا زنائے اوندا حمل ہے لوگیں نے جڑا ایک گال سنیے لوگ ویسے ہی مولوین دے نیک لوگوں دے وہ مخالف ہونے ان کو تھوڑی گال ملی وہ سوٹے تو جناب علاقے نے چاہ کے دن کوہاڑیاں اندھا گرجا عبادت خانہ سٹن واسطے پہنچے خیر جب لوگ پہنچے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ہوں ٹائم بھی وہ عبادت گزار رب دی عبادت مصروف آ نماز بھی پڑھتا لوگوں نے آواز دیتی ہے انوال نہیں کوئی جواب نہیں دیتا اپنی عبادت ایک مصروف لوگوں نے کوہاڑے نال ڈنڈ کے سوٹے نال اندھا گھر عبادت خانہ توڑنا شروع کی تھے آپ جو باہر آئیں ڈٹھے نے لوگ اندھا عبادت خانہ تروڑی کھڑے بعض روایات اے بھی آندے کہ ان کو اپڑتے مارے نے کٹے نے سریعام آکھنے ڈس کہندہ حمل ہے کہندہ بال ہے جے مارے نے کٹے نے آپ این کچھ نے خیر تہے
کیوں عبادت خانے میرے گھر کو چھٹی پہ تکلیف تو تھیندی ہے نا جب اپنا گھر عبادت خانہ یا اپنا کوئی محنت مزدوری نال بنایا ہوئے کوئی آ کے سٹے تکلیف تو تھیندی ہے خون پسینے دی کمائی ہوئے تو لوگوں آپ نے پوچھے خیر ہے انہیں کہ عورت نے دعویٰ کیتے کہ ان کو جڑا حمل ہے یہ حمل تیرا ہے بزرگ آدھن ایک شیر خار بچہ جڑا بول بھی نہیں سکتا ماں دا کھیر پیندے وہ بیٹے پیا سامنے آپ نے فرمائے ان کو سڈو ان دے کول پوچھتے ہیں یہ حمل کہندا ہے اللہ دے ولی جریج دے سامنے جڑے بال چاہ کے ہیں وہ بال کو پوچھنے نسا بال کہندا ہی رب نے بال کو زبان دیتی ہے بال بولے بالا کہ فلاں چرواہا جڑے ایدی عبادت خانے دے آس پاس بکرا چریں دا میں اوندا پوترا لوگوں ماں باپ یاد رکھائے علماء نے یہ حدیث پاک تجھے نقات کٹے ہیں ایک نقطہ ایک کٹے نے محدثین فرمادن کے ہوں ٹائم حضرت جریج جو ہے نفلی عبادت کریں دے پہن فرض عبادت نہیں فرض عبادت ہوندی تا این ہاں کہ رب ماں دی بدعا قبول نہ کریں دا نفلی عبادت کیا کریں دا ہاں لوگوں اگر گھسا نفلی عبادت کریں دے پہن اولو اما ساڑھ جمالے نماز دروڑ دے پہلے ماں دی گال سن آج عالم کیا ہے اس اپنے گریبان جھانک کے دیکھوں سارے دوستن مستند عالم دین ہیں میں کل گیا گال سنے دے بینن شاہ جی ملتان دی گال ہے ادھے میرے ایک دوست ہے ان دی اممہ آئیے ساڑے گھر میں اپنا کپڑا میں سیٹ پہ کر کے نہ ایک زخم دکھائے اس ماں نے ادھے کاری صاحب فرمیندن میں زخم لٹھے او ماں نے کہ کاری صاحب یہ زخم میں کو کہیں کیا نہیں لیتا میں کو اپنے پتر نہیں لیتا میرے پتر مارے میں کو لوگوں 9 مہینے جری ماں تب وہ پیٹے رکھے 2 سال کھیر پلاوے تو اگر پیشاب کرنے میں سے نہیں جاتے اماں سمے سکی جاتے دیکھو سماوے سارا ٹی ساری زندگی ماں کپڑے سی سی دیہات دے وچ ہونے ڈلے سیمن دا کم کریں دن کپڑے سی سی کے اماں دی بہنائی چلی گئی ہے تو مزدوری کر ٹی رات سارا کچھ اولاد واسطے کریں دے جب پھل کھاون دا موقع ہے تو اماں بے کو کوٹیں دے شرم تے حیا نہیں آندی حضرات محترم اجی حدیث پاک سماعت فرماؤ آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں مسلم شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے این دے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں آپ فرمادن ترائے ہنسنگی ساتھی کٹھے ویندے پہن بارش آ گئی ہے بارش جو آئی ہے لکن واسطے جال لبھی نے پہاڑ ہی پہاڑ کے اندر جو گئے غار ہی غار کے اندر گئے بارش آندی پئی ہے ہوا جو چلی ہے پہاڑ دی تو چٹان ڈھٹی ہے وہ غار دموں بنتی اور آگئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا غار دے وچن تو چٹان ڈھٹی ہے غار دا دروازہ بند تریے ساتھی آپس صلاح کی تینے گالی کرنے دے پہن انہیں تریے آکھے یارا زندگی جڑے عمل رب دی رضا واسطے کیتے سے یاد رکھو جڑے عمل رب دی رضا واسطے نکلاوے ریاکاری لوگوں کو نکلاوان واسطے نہیں رب دی رضا واسطے جڑے اعمال کیتے سے انہیں اعمال دا وسیلہ رب کو پیش کریں دے سے رب ساری مصیبت حل کرنے سے پہلا بولی وہ اپنے نیک اعمال جڑے ماضی دے وچ ان دی گزری ہوئی زندگی جو کیتے ان دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کیتے یہ جڑے ختم دا سامان آسی میں انشاءاللہ بند کر دے ساں جڑے ختم دا سامان آوے میں کو راستہ شروع حضرات محترم پہلے ساتھی نے اپنی عرض پیش کی تھی یا اللہ میری چچا ذات میری چاچے دی دھی ہے ان دے نال میں پیار کریں دا ہوں ایک دن ایسا آئے اپنی میں جنسی اپنی خواہشات بجھاؤں واسطے میں ان دے نال برا فیل برا کم کرن پیاں تو میری جی چچا ذات بہن آئی میں کو اپنے نیڑے نہ آون دیتا ایک وہ شرط رکھیا کہ اپنے قریب ہوں والے تک آون دے سب پہلے 100 اشرفیں دے سے ول میرے قریب آسیں یا اللہ تو جان دیں میں ڈی رات مزدوری کی تھی ڈی رات ہک کر کے شب و روز ہک کر کے میں 100 اشرفیں کمائیں ان چھوئر کو آن کے دیتے ہیں
وہ راضی تھئیے جڑے خلوت وچ میں اودے نال برا کام کرن واسطے گیاں وہ میری چچا ذات بہن آدھی پئیے رب دا خوف کر رب کو ڈر شرم نہیں آندی یہ مہر کو کوئی جائز طریقے نال تروڑ ادھے یا اللہ جڑے یہ گل نہیں کیتن ہوں ٹائم میرے دل وچ تیرا خوف تیرا ڈر پیدا تھے تیرا ڈر جو پیدا تھے میں پیچھے ہٹ گیا گناہ چھوڑ دیتے یا اللہ وہ 100 اشرفیاں بھی میں اودے کول کہنے کی دیاں تو جانتے ہی مالک ہیں اگر ایک کم میں فقط تیری رضا واسطے کیتے تو اتھو آج آسانی پیدا کر ساری یہ مشکل دور کر جنہوں نے ای عمل کو پیش کیتے وسیلہ وہ چٹان جڑی ہے غار دے منہ تو تھوڑی جی ہٹی اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آن پہ بندہ پھسا پی ہوئے قیدی ہوئے کوئی 100 سال دا جیل چھوئے تھوڑی جی امید آوے کہ کوئی چھٹن دی کوئی رہائی دی خوشی تا تھی دی ہے نا رب نے تھوڑا جی چٹان غار دے منہ تو ہٹائی آسمان نظر آیا ہم دوجھے نے ماضی اچھ اپنی گزری ہوئی زندگی اچھ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے عبداللہ بن عمر راوی ہیں آپ فرمیندے ہم دوجھے نے اپنی عرضی پیش کی تھی یا اللہ تو جان دیں مالک ہیں ہر شے کو جانا نالا نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ تیری ذات ہے مالکہ میرے کو ایک مزدور کم واسطے آیا میں ان کو کم واسطے رکھیا کم کرنا آیا اجرت مزدوری جڑی مکی چند کلو چاول منجی یعنی اجرت دے طور تے کو میرے ساتھ مزدور نے جڑے مزدوری ختم کی تھی مکائی وہ چاول اور مزدوری اور اجرت جتنی مکی ہے ان کو جڑے ڈیون پہ وہ انکار کر دیتا مزدور نے وہ کہ تھوڑی ہے زیادہ ہے وہ چلا گیا اون منجی وہ چاول نہ کی تھی یا اللہ وہ چاول وہ منجی ان دی میں کاشت کی تھی میں سلسلہ چلتا رہیا میں کاشت کرندہ رہیا ایک وقت ایسا آیا انہیں چاول نال انہیں اتنی قیمت ودھی میں کچھ گاواں خریدیا انہیں کچھ چراؤں واسطے کچھ مزدور خریدے کچھ چرندے ودن بل وہ مزدور کئی عرصے بعد بل آیا وہ آ کے تقاضا کیتا تیرے کو میں کم کیتا ہاں میری اجرت دے چند کلو چاول اور منجی جڑی اجرت منجی ہے وہ دے آج وڈے وڈے ٹھیکیدار وڈے وڈے چودھریدار ذمہ دار مزدور لوگوں دا حق بول گئے اتھا تک بھی آندے کہ مزدور دا پسینہ سکن تو پہلے ان دی مزدوری دیتی بنی تو ساؤت میں اپنے گریبانے جھانک کے دیکھوں مزدوری کو جنابی والا ڈی راتوں نہ کام کیتا جنہیں مزدوری دیوان دیواری کوئی کوٹ چھوڑے دیں کوئی بجا چھوڑے دیں لوگوں اتھا دیکھو چند کلو چاول دی مزدوری اپنے قبضے رکھ کے کاشت کریں دے رہے ودھتی رہی گاواں خریدوں نے مزدور خریدوں نے وہ جب بندہ آیا میری مزدوری بزرگ فرمائن فلان جنگل فلان علاقے چوان جتنا گاواں چڑھتے پہ جڑے مزدور چریں دے کریں سارے تیرے مجھے مذاق تا نہ کر میری تھوڑے جے چاول ہیں تو آدھے اتنا بڑا اجڑے گاویں داتے مزدور مکھے یہ ایک ماجر ہے تو گھنو ہے ان کو جے ڈے چھوڑے سے بھل عرض کرے دے مالکہ تو جان دیں دلان دے ذات راز ایک کام اگر میں فقط تیری رضا واسطے کیتے آج اتھو سا کو کاٹ چاہ آج سا کو اتھو کاٹ چاہ تھوڑا جی وال جناب والا وہ چٹان سیٹ تھی تھئیے اتنی تھئیے کہ باہر نہ نکل سکتے ہم تریجہ بولے مسلم شریف دی حدیث پاک کے لوگوں تریجہ دے یا اللہ میں آجلی ہم بکریاں چریندہ ہم میرے ضعیف العمر بڑھے ماں پیوان چٹی ڈاڑی آنے اممہ دا چٹا سیرہی میں بکریاں چرا کے آندہ ہم انہیں دا کھیر ڈوہے کے سب تو پہلے جرے گھر آندہ ہم اممہ کو پیلیندہ ہم تے ابے کو پیلیندہ اپنے بالے بچے کو نہ پیلیندہ ہم سب تو پہلے کھیر کے کو اممہ ابے کو پیلیندہ ہم بیوی بھی بیٹھی ہے سامنے پوتر بھی بیٹھے نہ دھی کو نہ پوتر کو نہ پیو کو پہلے کو اماں ابے کو پہلے دے حضرات محترم آج علمیہ کیا ہے یہ سوسائٹی یہ معاشرے کا رجحان کیا ہے جناب والا بیوی رن دی عظمت زیادہ ماں پیو پچھا ماں کے جنہ پانی یہ دلہ پہ گھڑا پہ پانی دا گلاس بھر کے لے چاہ پوتر کو لو اے ٹیم کہنی
بیوی عورت پتہ نہیں کیا کیا جناب والا کم اساں کر چھوڑیں دے سے لوگوں یاد رکھائے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آخری لمحات ان زندگی دے کلمہ شریف پڑھتے بن زبان دے کلمہ جاری نہیں تھیندا پریشان آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو تشریف گن کے میرے آقا نے فرمایا اے علقمہ اس نماز پڑھی ہوئی ادے جی ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زکات دیتی ہوئی جی ہاں یا رسول اللہ زکات دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا حج کیتا ہوئی یا رسول اللہ حج کیتا ہے زکات دیتی ہے روزے رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دس کرے ماں دی نافرمانی بھی کیتی ہوئی ادے یا رسول اللہ ایک دفعہ اماں دی نافرمانی تھی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ونجو دی اماں کو چھڈو اماں کو جڑے چھڈ گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں تیرا پتر ہے 9 مہینے ڈھنڈے رکھی 2 سال کھیر کھلائی اپنے پتر تے خطا معاف کر ادے یا رسول اللہ ان کو تکلیف ہے ایسے دن میں دے خطا معاف نہیں کرنے حدیث پاک مشکات شریف دی کہ جن تے رب راضی ہے ماں پیو راضی ہیں تے رب راضی ہے ماں پیو ناراض ہیں تے رب بھی ناراض ہے یا رسول اللہ میں دے خطا معاف نہیں کریں دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا لکڑیاں چاہو جمع کرو بھا لو انگارے کرو ان کو وچ سٹو جڑے بھا تے انگارے دا لفظ ہے نا ماں دی ممتا تڑپ گیا جو سے علی یا رسول اللہ 9 مہینے کھیر پلائے 9 مہینے میرے پیٹ رہے 2 سال کھیر پلائے ایک کوئی دکھتی ہوئی آگ وچ بھاج میں کیویں دیکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ خطا میں معاف کیتے ایڈو ماں خطا معاف کیتے ایڈو پتر دے منہ وچ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا جنازہ پڑھا کے صحابی دا میرے آقا نے ان دی قبر تے کھڑ کے جڑے الفاظ بیان فرمائیں ارشاد فرمائیں او سنو لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں اج ماں پیو دی خدمت اساں کیویں کرنے ہیں آپ تساں تے میں اپنے گریبان جھانک کے دیکھوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصارا اے مہاجرین تے انصار تے گرو من فضل زوجتہ علی امہ جیڑا بندہ ماں دے اوتے دے رن کو فضیلت ماں دے اوتے بیوی کو فضیلت دے فلعنت اللہ دے اللہ دی لعنت ہے والملائکۃ والناس اجمعین رب دے فرشتے دی لعنت ہے تمام لوگوں دی لعنت ہے علم یہ ہے حضرات محترم وہ بزرگ و تری سے آدمی ہے یا اللہ تھائیاں سے نہ بکیرہ چرے نام کھیر چاہ کے آنام سب تو پہلے اممہ ابو کو پہلے نے ہم بعد اس بیوی بچے کو پہلے نام ایک رات آیا اممہ کو نیندرے ابے کو نیندرے کھیر ڈوہتے آیا پیالج پیش کرتے دیوان اگو اممہ سوتی بھئیے ابا بھی سوتا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتے کھڑا رہ گیا میرے پت رو رو کے میرے پیریں جائیں ابا ساکو کھیر دے ابا ساکو نہ اپنے بالیں کو لیتے نہ دھی نہ پترے کو نہ بیوی کو ساری رات میں کھیر جا کے کڑھ رہ گیا سویرے جرے اماں بابے دی اکھ کھلیے سب تو پہلے میں ابا بابے کو کھیر پلائے ول اپنے بالیں کو پلائیں یا اللہ تو جان دیں ہر شے دے دھا پیں اگر اے عمل میں تیری رضا واسطے کیتے آجی غارب تو سبو کڑے سکتے جنہوں اے وسیلہ پیش کیتے چٹان ایک سیٹ تے تھی گئے تریے ساتھی سنگی باہر نکل تریے سنگی باہر نکل رہے رب دا شکر ادا کیتے ہیں لوگوں اتھا علماء نے محدثین نے احادیث سے بڑے نقاط کٹھیں ایک نقطہ ایک کٹھیں نے علماء فرمین دیں کہ نیک عمل بھی مشکل کشا ہوں دے نیک عمل بھی مشکل کشا ہوں دے نیک عمل بھی مشکل کشائی کر سکتے یاد رکھائے نیک عمل کوئی ذات نہیں صفت ہے نیک عمل ذات نہیں صفت ہے اگر صفت مشکل کشائی کر سکتی ہے تو صفت جرا موصوف ہے وہی مشکل کشائی کر سکتے بعض اوقات کچھ لوگ مجبوراً ایک کے آگ چھوڑیں دیں چلو زندہ دی تو سمجھ آندی ہے زندہ دی مشکل کشائی مدد کر سکتے ہیں یہ مردہ زندہ دی یا زندہ مردہ دی یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے ہیں
کہ محض ایک خبتے غلط سوچے اس طرح دے بے ادب لوگ جڑے آدھے مشکل زندہ جڑے لوگ ہیں مرن والے ایک دوجے دی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اگر زندہ لوگ مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو حضرات محترم اولیاء انبیاء محمد عربی سارے محبوب جدا کلمہ پڑھے سے وہ اپنے محبوب دی مدد بھی کر سکتے ہیں، انہیں دی بخشش بھی کروا سکتے ہیں۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام دے پکے سچے غلام ہو، اج دی یہ محفل مثال ثواب دی محفل آئی، اللہ تعالی مرن والی مائی صاحبہ دی بخشش فرماوے، مائی صاحبہ دے درجات بلند فرماوے۔ حضرات محترم ساڑھے 11 دا بھائی نے آکے تقریر ختم کرنی ہے، 7 منٹ باقی ہیں، ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ چاہ اون تو بعد میں اجازت۔ یہ آمد دا مقصد ایک درد دل آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اکثر میں جتنا بھی سبق سناون ونیا تقریر کرن نہیں ویندا، سبق سناون ونیا تو اے حدیث پاک میں اتھاں عرض کریندا ہونا۔ آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھائے۔ کتنی چیزاں؟ جڑا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں طرح اشارہ کر کے دس رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھائے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، آج عہد کر کے ونجو انشاءاللہ اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھے سو۔ جڑے بے اولاد بیٹھے ہوئے اے اج منت چمنو کہ رب شک اولاد دے تو تو محمد عربی دے دین دا سپاہی بنے سو، حافظ قرآن بنے سو، عالم دین بنے سو، اللہ ان بے اولاد کو اولاد رسی انشاءاللہ۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھائے۔ کیڑا چیزاں؟ پہلی آقا علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، سب تو پہلے اپنی اولاد کو میں محمد عربی دی محبت سکھائے۔ آقا علیہ السلام دی ذات تے مر مٹن دا جذبہ، آقا علیہ السلام تے نموز تے میرے آقا دی ختم نبوت تے مر مٹن دا جذبہ، ایک پہرےداری آقا علیہ السلام دا چوکیدار بنا ہے اپنی اولاد کو۔ لوگوں سارا تا ایمان ہی کامل کہنی، سارا ایمان ہی ہوئے تک مکمل نہیں تھی سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں ہوئے تک کو بندہ کامل ایمان والا نہیں تھی سکتا جے ویلے تک ساری کائنات تو ود کے محمد عربی نال محبت ہے۔ دوسری آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو وحب اہل بیتہ، میری آل دی محبت سکھائے۔ آقا علیہ السلام دی آل دی محبت سکھائے۔ اتھائیں ایک حدیث پاک میرے ذہن چے آئیے وہ سماعت فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین دا ہاتھ پکڑے، اخذ بید الحسنین، حسنین کریمین دا ہاتھ پکڑ دے کہ میرے صحابہ جڑا بندہ من احبانی میرے نال محبت کرے و احب حازین، انہیں میرے 2 شہزادے نال حسنین کریمین نال محبت کرے و آباہما انہیں دے پیو مولا علی نال محبت کرے و امہما انہیں دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نال محبت کرے۔ یا رسول اللہ جڑا انہیں ہستے نال محبت کرے انعام کے مل سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انعام مل سی کانا معیہ درجت فی یوم القیامہ، فرمایا قیامت علیہ جڑا درجہ میں محمد ہو سی ان بندے دا بھی وہ درجہ ہو سی۔ آخری گال آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہلی چیز کیا سکھائے؟ اولاد کو محبت رسول، میرے آقا دی محبت۔ دوسری آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل دی محبت۔ تیسری آقا علیہ السلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن، لوگوں اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ آج فلاں ذمہ دار بہتر ہے، مجھے فلاں وزیر بہتر ہے، مشیر بہتر ہے، فلاں جناب والا امیر بہتر ہے، مصطفیٰ کریم کو پوچھتے یا رسول اللہ تو صاف فرماؤ بہتر تے چنگا کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے تو سارے تو چنگا ہوئے۔
حضرات محترم المیہ ہے کہ سارے ماں تو سامنے پہن اولاد کو ماں تو دا جنازہ پڑھا نہیں آتا. یہ حقیقت ہی ہے. ایسی تعلیمات اساں ڈگریاں سکول دا نہیں چھوڑے اولاد کو نہیں پڑھنا سکھایا تا قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. اج بھی ہاتھ چاہ کے کھڑا کرو کہ رب جو اولاد دے کم از کم ایک دھی یا پتر کو حضور دے دین دا عالم ضرور بنے سو. جنہیں بزرگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے پوترے یا پوتری کو حضور دے دین دا سپاہی بنے سو. مالک کائنات میرا یہ سبق یہ چند گالیں چند منٹ دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماوے. اگر کوئی ایسا گالی تھی کہ ان کا رب معافی فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. پیسہ ضائع نہ ویسی انشاءاللہ تو سارے حضرات رب تعالیٰ نے جنہوں مال و دولت نہ نوازے یہ مدرسہ مسجد کو تعمیر کرنے واسطے اپنا حصہ ضرور ملاؤ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مسجد چندہ کٹھا تھی نہ پیوں تو پہلے کہ سید آل رسول